السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع آپ کی نیندیں اڑا دے گا۔ پاکستان وہ ملک جہاں زمین کے اندر بھی راز دفن ہیں اور زمین کے اوپر بھی۔ آج ہم جس سچائی کو آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں وہ ایک پرانے بھوتوں سے بھرے بنگلے کی ہے، اور یہ ایک خواب تھا جو ایک خاندان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن گیا۔ ناظرین، آج کی کہانی ہمیں لاہور سے بھیجی ہے احمد صاحب نے۔ احمد صاحب کے بقول ان کی بیوی سارہ اور دو معصوم بچوں کی ہے، علی اور فاطمہ۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ اپنے گھر جب انہیں یہ وسیع حویلی انتہائی کم داموں میں ملی، ان کے لیے ایک معجزہ تھا۔ لیکن اس حویلی نے اپنا اصلی چہرہ نہیں دکھایا تھا، اور اس کے بہت خوبصورتی تھی، لیکن پردے کے پیچھے ایک خوفناک گھونسلہ جیسا تھا۔ حویلی کے اندر ہر طرف گرد و غبار اور ایک عجیب سی بو تھی۔ سارہ نے جب پہلی بار قدم رکھے تو وہاں پر شدید سردی محسوس کی، جہاں سخت گرمی تھی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر اس کو بھلا دیا، مگر جب بچے چھوٹے علی نے ایک کونے کی طرف دیکھ کر سوال کیا، ابا یہ بڑا آنکھوں والا بچہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ لیکن وہاں پر تو کوئی نہیں تھا۔ لیکن خوف کا آغاز یہاں سے شروع ہو چکا تھا، جب رات کو سونے سے پہلے فاطمہ چیخ کر اٹھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی بستر سے باہر کھینچ رہا تھا۔ سارہ نے دیکھا فاطمہ کے بازو پر نیل کے ہلکے سے نشانات تھے۔ اگلے دن علی نے اپنی والد کو بتایا کہ وہ بڑی آنکھوں والا بچہ اسے بار بار کنویں میں بلاتا ہے۔ احمد بھی یہی سمجھا کہ یہ سب تھکن ہے، مگر آپ بتائیں کیا یہ تھکن تھی یا کوئی اور کھیل شروع ہو چکا تھا؟ احمد اب بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ سارا دن آفس میں گزارتا اور رات کو جب آتا تو پرسکون ہوتا، لیکن سارہ جانتی تھی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کوئی اور جاگتا ہے، اور ایک رات سارہ کچن میں تھی کہ اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو اس کو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اس وقت دیوار پر لگے شیشے کے ایک فریم پر کسی تیز انگلیوں کے نشانات واضح طور پر بن چکے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے۔ احمد لیٹا ہوا تھا اور سارہ پڑھ رہی تھی۔ اچانک کچن کا دروازہ دھماکے کی آواز سے کھل گیا۔ وہ دوڑے۔ وہاں کا منظر، تمام برتن فرش پر پڑے ہوئے تھے اور ٹوٹے پڑے تھے، اور ایک کھڑکی کا شیشہ اندر سے باہر کی طرف بھی ٹوٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے زور سے دھکیل کر باہر چھلانگ لگائی ہو۔ جب احمد نے باہر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اندر کا شیشہ ٹوٹا تھا۔ کیا کوئی اندر موجود تھا یا ابھی فرار ہوا؟ اس کے دل میں یہ بات آئی۔ اب احمد کا یقین جو ہے وہ پہلے والا ٹوٹ چکا تھا، اور وہ پڑوسن کے پاس گئے۔ وہاں پر بوڑھی اماں کا چہرہ فوراً پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ بھوت بنگلہ خریدا ہے۔ 50 سال پہلے اس مکان کے مالک نے اس کنویں میں اپنے بچے کو پھینک کر خود کو قتل کر لیا تھا۔ یہاں دو روحیں بھٹکتی ہیں، ایک معصوم بچے کی اور ایک بدروح مالک کی۔
وہ اس گھر میں کسی کو نہیں رہنے دیں گے۔ سارا بھی یہ باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ اس پر بھی خوف طاری ہو چکا تھا، وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اب وحید راستہ روحانی مدد تھی۔ احمد ایک طاقتور عالم دین مولوی کے پاس گیا اور اس کو گھر بلا کے لے آیا۔ جب مولوی صاحب گھر میں آئے تو انہوں نے آتے ہی کہا، یہاں پر دو روحیں ہیں، ایک بھٹکی ہوئی ہے اور ایک قوی شر والی ہے۔ مولوی صاحب ہر کمرے میں وظیفہ پڑھتے گئے اور ہر بار جب کوئی آیت پڑھتے تو گھر میں لگی تصویریں زور سے گر جاتی۔ بچوں کی حالت دیکھ کر مولوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں بدروح کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ رات کا وقت تھا۔ مولوی صاحب ایک کمرے میں قید کر کے اندر ذکر شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے کمرہ باہر سے بند تھا، لیکن آدھی رات کے بعد تیز ہوا نے کمرے کے اندر سے زوردار ٹھوکریں لگانا شروع کر دیں، جیسے کوئی چیز دیواروں سے ٹکرا رہی ہو۔ پھر خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چیخیں انسانوں کی نہیں تھیں بلکہ کسی اور مخلوق کی تھیں۔ مولوی صاحب خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے اور وہ دم کرتے جا رہے تھے، لیکن احمد باہر کھڑا اور سارا کے لیے وہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسی طرح چیخ پکار 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے اندرونی شور ختم ہو گیا اور مولوی صاحب جب باہر آئے تو پسینے میں وہ شرابور تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے معصوم روح کو آزاد کر دیا ہے، وہ چلی گئی ہے، مگر دوسری روح ابھی تک اسی کنویں میں موجود ہے اور وہ بہت طاقتور ہے، وہ ہار نہیں مان رہی۔ مولوی صاحب نے احمد کو حکم دیا کہ فوراً یہ گھر خالی کر دو۔ احمد اور سارا نے اگلے دن ہی مکان خالی کر دیا اور اپنے خوابوں کے گھر میں صرف 15 دن ہی رہ سکے، لیکن وہ 15 دن ان کی باقی زندگیوں پر حاوی ہو گئے۔ بچوں کو کئی مہینوں تک نفسیاتی علاج کروانا پڑا۔ احمد نے حویلی میں نقصان کر کے بیچ دی اور خریدنے والے کو سچائی بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ آج بھی وہی حویلی ویسے ہی ویران کھڑی ہے۔ ناظرین، بعض گھروں کی قیمت صرف اینٹوں اور سیمنٹ کی نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر چھپے خوف اور بدروحوں کی ہوتی ہے۔ یہ سچائی آج بھی لاہور کے مضافات میں قائم ہے۔ کیا آپ کبھی ایسی حویلی سے گزرے ہیں؟ کیا آپ نے اس طرح کا کوئی مکان دیکھا ہے اور اس مکان میں بارے کیا کوئی سنا ہے؟ کیا اگر آپ کی روح ہل چکی تھی جب یہ کہانی سنی؟ اگر آپ کو ناظرین یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس میں سچے واقعات شیئر کریں۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں اور رات کے اندھیرے میں دروازے کی طرف ضرور دھیان دیں۔ شکریہ۔